فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے، بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے۔ اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی، اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا، یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا۔ اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے، اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، یہ پیغام اہم تھا، میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی تم کرو۔ بالکل یہی معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم یا انسان۔ اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول کو، خدا نہ خواستہ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے۔ ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، ناؤ دے آر ریسپانسبل۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا، ماذا اجبتم، کیا جواب ملا آپ لوگوں کو؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ۔ جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا، دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری ہے، حج کے دن ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا، انا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت، اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا، کشفت الغمہ تھا۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا، پھر 3 دفعہ انگلی سے مشت شہادت سے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں۔ میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا، میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی، میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز، وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دیں۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا۔